تحریک انصاف کے رہنما تیمور مسعود اکبر نے دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے مخالفین امیدواروں اور ریٹرننگ آفیسرز کو ایک واضح پیغام دے دیا۔ تحریک انصاف کے امیدوار سعد علی خان، پاکستان پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، تحریک لبیک پاکستان، عوامی تحریک کے امیدواروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق صوبائی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تیمور مسعود اکبر نے الیکشن کے رزلٹ پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے فارم 45 لاتے ہیں اور جیتنے والے بھی اپنے فارم لے کے آئیں، فرق واضح ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک اپنی بزرگ والدہ، بھائی اور پی ٹی آئی کے امیدواروں سعد علی خان سمیت دیگر رہنماؤں کو ریٹرننگ آفیسرز کے باہر انتظار کرنا پڑا ہے، تاہم ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ہی ان کو فارم 47 دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ریٹرننگ آفیسر کی جانبداری کے خلاف مبینہ دھاندلی کے خلاف وہ عدالت کا دروازہ کھٹکائیں گے، اور اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کا ایک واضح پیغام دیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں حلقہ N54 کے اپنے تمام ووٹرز کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی ماؤں کا، نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے 8 فروری کے الیکشنز میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور 50% کے قریب جو ٹرن آؤٹ ہوا اس الیکشن میں، اس میں جس جذبے کے ساتھ، جس جوش کے ساتھ، جس عزم اور یقین کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز گھروں سے نکلے، انہوں نے ابھی آپ کے سے پریس کانفرنس کے بعد ہماری قانونی جو لیگل ٹیم ہے ILF کے جو نمائندے ہیں وہ ہماری ریٹ پٹیشنز تیار کر رہے ہیں تمام پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کی ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح ہی وہ ریٹ پٹیشنز جو ہیں وہ دائر ہوں گے۔ مشترکہ کریں گے ہر کینڈیڈیٹ اپنی ملک صاحب اس طرح کہ یہ جو 57,000 کا ڈفرنس تھا، یہ آر او صاحب نے یہ ڈفرنس کس کے کہنے پر ایلیمنیٹ کیا ہے اور آپ کی جیت کو، آپ کی کامیابی کو شکست میں بدلا ہے؟ یہی تو ہمارا سوال ہے نا جی، میں یہی سوال میڈیا سے بھی کرتا ہوں، یہی سوال ان کینڈیڈیٹ سے بھی کرتا ہوں۔ آر او سے تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں آر او کو کہ وہ ہمیں ٹائم دے، آج بھی ہم نے صبح سے ان کو رابطہ کر رہے ہیں، نہ ان کے دفتر میں تالے لگے ہیں، نہ ان کا عملہ موجود ہے، نہ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر موجود ہے۔ یہ تو اب عدالتیں پوچھیں گی جو فورم ہے، اور ان کے کہنے کے اوپر وہ جب ان سے پوچھیں گی تو وہ پھر بتائیں کہ یہ کس کے کہنے کے اوپر ہے، الیکشن کمیشن ان سے پوچھے گی۔ ملک صاحب میرا سوال ہے، کسی اور جگہ پہ لیگل فورم جو ہے وہ ہم نے اس کے لیے ریٹ پٹیشن دائر کر ملک صاحب میرا سوال ہے کہ کل 11 بجے سے آپ نے ابھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں رزلٹ مل گئے، کل 11 بجے سے لے کے ابھی تک آپ نے اپنا کیس فائل نہیں کیا، اس کی کیا وجہ یہ بتا دیں۔ اور تحریک انصاف کے تحریک لبیک کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہے جی آپ نے مبارکباد دی ہے ملک فہد مسعود اکبر کو، اور کراچی کے الیکشن پہ آپ نے ایلیگیشن لگایا ہے، کیا یہاں کا ٹھیک تھا اور وہاں کا نہیں ٹھیک تھا؟ ایک تو آپ اس کا، دوسرا میرا ان سے مدثر شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک سوال جو آپ چاہتے سننا ایک سوال جی اچھا چلے اچھا سوال تھا آپ کا جو سوال تھا، ہمیں کل 12:30 بجے جو انہوں نے رزلٹ دیا، پہلے تو صاف سی بات ہے کہ انسان کتنا ہی مضبوط اعصاب کا کیوں نہ ہو، جس سے پوچھتے تھے کہ یار کچھ لگ رہا ہے، کچھ ہو جائے گا، انہوں نے کہا جی 5-10 ہزار نہ فرق ہوئے تے ہو جاوے، یا 60 ہزار نہ فرق نہیں نکلنا۔ لیکن جب ہمارے سامنے یہ زلزلہ آیا تو پہلے تو گھنٹہ مجھے خود نہیں سمجھ آئی کہ یہ ہوا کیا ہمارے سامنے۔ اس کے بعد پھر جمعے کی نماز کے بعد ہم نے احتجاج کی کال دی، ہم نے اپنے لوگوں نے اپنا جو اس کا جمہوری حق ہے پرامن احتجاج ہم نے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کے باہر کیا، آج صبح پریس کانفرنس کی ہے، آپ کو بلایا ہے، اور ساتھ ہی ہماری ریٹ پٹیشنز دائر ہو رہی ہیں، آج وہ تیار ہو جائیں گے اور صبح انشاءاللہ تعالیٰ۔ سوال نہ جواب۔ میں یہ جو آپ نے سوال کیا بڑا ویلڈ ہے، میں جس کاغذ کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کاغذ کنٹروورشل ہے، میں نے اس کے فگرز یاد ہی نہیں کیے، نہ میں نے دیکھے کہ ایک کنٹروورشل فارم 47 جاری کر دیا گیا،
اس میں مجھے نہیں پتا وکیل صاحب کے کتنے ہیں یا دوسرے کینڈیڈیٹ کے کتنے ہیں، جو ہے ہی متنازع، اس کے فیکٹس اینڈ فگر کے اوپر میں کیوں بات کروں؟ میں تو فارم 45 کے فگر کی بات کروں گا، جس کے مطابق آفیشلی اگر ان کے بھی ڈاکومنٹس کو لیں تو وہ جو آپ نے فرق بتایا وہ 20,000 ووٹ کدھر چلا جائے گا؟ اس 20,000 ووٹ کا کون جواب دے گا؟ اچھا ملک صاحب ایک ہی کر گل کرو یار، ایک اطلاع یہ تھی، گزارش ہے ایک ہی کر کہ آپ یہ نون لیگ کا ایک سلوگن تھا اس الیکشن کے حوالے سے کہ ووٹ کو عزت دو، یہ آپ کا اپنا جو رزلٹ ہے اس کو دیکھ کر آپ یہ جو ووٹ کو عزت دو والا نون لیگ کا نعرہ تھا، اب وہ ان کا جو نعرہ ہے ووٹ کو چوری کرو، اب ان کا نعرہ جو بن گیا ہے ووٹ چوری کرو۔ سر یہ بتائیں یہ جو لیگل آپ جنگ لڑنے جا رہے ہیں، لیگل کینڈیڈیٹس بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیگل جو جنگ ہوگی، لیگل جو آپ کی فائٹ ہوگی، دوسرے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ لیگل فائٹ میں آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ملک صاحب پہلے بھی 4 رقم کا معاملہ تھا، ملک صاحب ایک منٹ، ملک صاحب میرا سوال ہے کہ جو سرکاری ووٹ کے حوالے سے بھی ایک سوال اٹھا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں، جس طرح پولیس کے جو ووٹ ہوتے ہیں وہ الگ سے کاسٹ ہوتے ہیں، وہ اس طرح لائنوں میں لگ کے نہیں، تو وہ ووٹ بھی جو آپ کے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ڈالے گئے ہیں، اور وہ یہ بھی اطلاعات ہیں ذرائع کے مطابق کہ 5 کروڑ میں کوئی خرید و فروخت ہوئی ہے، تو اس پہ بھی کوئی آپ کی نظر ہے کہ نہیں؟ کتنے ووٹ ڈالیں؟ سرکاری ووٹ کتنا ڈال سکتے ہیں؟ 5,000 ڈال سکتے ہیں، 10,000 ڈال سکتے ہیں، 20,000 ڈال سکتے ہیں، 60,000 ووٹ کدھر لے کے جائیں گے؟ اس کو کہاں پورا کریں گے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں دے، 5 کروڑ والی کا جو فارم ہے آر او نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے آپ کو کمپلیٹ وہ دیتی ہے، ایک تو یہ بات، کیا 1 بجے کے بعد آر او جرگمال تو نہیں بنا لیا گیا تھا کہ طلسمی جو 45 کے انہوں نے کیے ہیں سارے، تو طلسم انہوں نے وہاں سے چلایا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آر او صاحب جو حلقہ N54 کے آر او ہیں وہ الیکشن ڈے سے 5 دن پہلے چینج ہوئے، تو آپ نے اس وقت آبجیکشن کیوں نہیں کیا؟ 5 دن پہلے چینج ہوئے، یہ ایک سوال بنتا ہے کہ ان کو کیوں چینج کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور ایک الیکشن پروسیس چل رہا تھا، الیکشن پروسیس چل رہا ہے، ہم اس پروسیس کے اندر ہیں۔ ہم نے تو یہ جو فارم 45 لیے وہ تو پریزائڈنگ آفیسر نے جاری کیے، آر او نے تو جاری ہی نہیں کی۔ آر او صاحب کو تو شاید میری جب رات کے 3 بجے ان سے جس وقت ملاقات ہوئی تھی تو مجھے تو اس طرح وہ بے فکری میں لگ رہے تھے کہ جیسے ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے حلقے کے اندر جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس میں ان کے پولنگ اسٹیشن کی تعداد کتنی ہے۔ تو بہرحال یہ سوال اب پوچھے اچھا گی دوسری بات یہ ہے کہ سیکنڈ ڈے جب آپ لوگ وہاں پہ موجود تھے، آپ کو ملاقات کی اجازت دی گئی، کیوں ملاقات کی ہم نے سے؟ آپ نے پریس جب گئے ہمارا بلکہ صبح کے ٹائم میر آصف صاحب بھی وہاں موجود تھے، دروازے نہیں کھولے جا رہے تھے، پولیس کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ اور انہوں نے مین گیٹ سے بھی کسی کو اندر نہیں آنے دیا۔ ہم دوسروں کی احتجاج کیا، ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا، اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا اور وہ میڈیا کا چل چکا ہے۔ اچھا کیا یہ بات درست ہے کہ جب آپ سیکنڈ ڈے وہاں پہ موجود تھے تو آپ کو کچھ لوگوں نے آ کے ڈرایا کہ آپ کو اریسٹ کر دیا جائے گا، یہاں سے چلے جائیں، آپ تھوڑی سی سائڈ پہ ہوئے تو اندر سے دوسری پارٹی کے لوگ باہر نکلے جبکہ آپ کو ملنے نہیں دیا مجھے یہ گیا؟ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ 5 منٹ کے اندر یہاں سے نہ گئے تو آپ کے اوپر FIR بھی کاٹی جائے گی۔ کیا پھر اس کے بعد دوسری پارٹی کے لوگ وہاں سے اندر سے نکلے تھے؟ جی بالکل، پھر آپ کو کیوں اندر نہیں جانے دیا انہوں نے؟ اس وجہ سے کہ وہ ظاہری بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے سارے جو بھی انہوں نے چوری کی ہے تو ظاہری بات میں تو صرف ان کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ جو ہوائی فائرنگ کر کے اور آتش بازیاں کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ جیتے ہیں، عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو ادھر ہمارے ساتھ بیٹھے یا ہمیں بلائیں اپنے پاس، ہم اپنے فارم لے کے ان کے پاس بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے فارم۔ اچھا میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے ہیں، لوگ تو مٹھائی کھا رہے تھے، وہ خود نہیں کھا رہے تھے۔ ملک تیمور صاحب نے آپ کو تفصیل سے ہر چیز بتا دی ہوگی، صرف میں ایک اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آر او ہمارے ادھر لگا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ سراسر زیادتی کی ہے، ہم ان کے خلاف ہر قسم کی قانونی چارہ جوئی کریں گے، جو قانون نے ہمیں رستہ دیا ہے ہم وہ اختیار کریں گے۔ ہم اپنے ووٹر کو، میرا یہ پیغام ہے، ہم بالکل آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہم ہر فورم پہ اس رزلٹ کو چیلنج کریں گے، ان کا پیچھا ہم بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس آر او نے اور ہمارے جو یہاں کے 2 مقامی نمائندے انہوں نے جو ڈاکہ ڈالا ہے ہمارے ووٹوں کے اوپر، ان کو ہم انشاءاللہ ہر چوک جلسے جلوس میں لوگوں سے بھی یاد کروائیں گے، خود بھی یاد کریں گے۔ اس کے علاوہ اتنا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی انسان میں تھوڑی سی شرم یا غیرت ہو تو اس کو عوامی ووٹوں کا عزت کرنی چاہیے، اس کو اپنی شکست کو تسلیم کرنا چاہیے، نہیں تو یہاں میڈیا پہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں
ہم ان کو اوپن چیلنج کرتے ہیں اپنے فارم لے کے آئیں یہاں پر. اگر اپنے فارم وہ لا کے ہمارے ساتھ یہاں پہ نہیں بیٹھیں گے, ہم ہر جگہ پہ